زمانہ آج بھی ہم کو سلام کرتا ہے، زمانہ آج بھی ہم کو سلام کرتا ہے، یہی سبب ہے کہ اندھیرے نگل رہے ہیں ہمیں، یہی سبب ہے کہ اندھیرے نگل رہے ہیں ہمیں، بہت دنوں سے ہیں کچھ خود سے بے خبر ہم لوگ، تیری نظر میں اگرچہ ہیں بے اثر ہم لوگ۔ عزیزان گرامی، محترم بزرگوں اور دوستوں، اس زمانے کو فتنوں کا زمانہ کہتے ہیں۔ یہ جو زمانہ ہے یہ فتنوں کا زمانہ ہے۔ فتنہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ فتنہ کے معنی ہے آزمائش، فتنہ کے معنی ہے آزمانا، اور یہ زمانہ فتنوں کا زمانہ ہے۔ یہ زمانہ وہ زمانہ ہے کہ اس زمانے میں فتنے ابھر رہے ہیں، نئے نئے فتنے آ رہے ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس زمانے کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا تھا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ فتنے بارش کے قطروں کی طرح گریں گے۔ بارش کے قطرے، جیسے بارش کے قطرے لگاتار گرتے ہیں، ایسے ہی فتنے لگاتار پیدا ہوں گے۔ جیسے بارش کے قطرے ایک کے بعد ایک گرتے ہیں، ایسے ہی فتنے ایک ختم نہیں ہونے پائے گا کہ دوسرا فتنہ کھڑا ہو جائے گا۔ اور اگر آج دیکھا جائے تو فتنوں کی بھرمار ہے ہمارے زمانے میں، ہمارے معاشرے میں فتنوں کی بھرمار ہے۔ اللہ کی نافرمانی اور بڑے بڑے گناہ ہمارے اس سماج کے اندر عام ہیں۔ ہمارے سماج میں ہر گناہ ہو رہا ہے، ہر غلط کام ہو رہا ہے، یہ سب فتنے ہیں۔ اگر کسی علاقے میں، کسی سماج میں کوئی ایسی چیز پیدا ہو جائے، کوئی ایسی نئی چیز سامنے آنے لگے کہ جس کے بارے میں حق اور باطل مشتبہ ہو جائے، آدمی کو یہ پتہ نہ چلے کہ اس میں صحیح کون ہے غلط کون ہے، تو یہ فتنہ ہے۔ جیسے آج کل اگر کسی آدمی کو تم کسی کام کو روکو کہ بھئی اس کام کو مت کریں، تو اس کے پاس ایک ہی جواب ہوتا ہے کہ اجی یہ کام تو سبھی لوگ کر رہے ہیں، اجی سارے لوگ اس کام کو کر رہے ہیں، اس کام کو تو ہم نے مولوی صاحبوں کو بھی کرتے ہوئے دیکھا ہے جی، اجی یہ کام تو سعودی میں بھی ہوتا ہے۔ جو لوگ سعودی عرب میں رہ کے آتے ہیں اور وہاں کی روٹی توڑ کر آتے ہیں، وہ بہت کرتے ہیں ان باتوں کو۔ جہاں 2 دن 1 مہینے 2 مہینے سعودی میں رہ کے آ گیا، بس اب اس کی ٹانگ بھی چوڑی ہو جائیں گی، اب اس کے ہاتھ بھی سینے پر پہنچ جائیں گے، سر سے ٹوپی اتار کر رکھ دے گا، کیونکہ اس کو وہاں کی ہوا لگ گئی۔ اسے پتہ تو کچھ ہے نہیں کہ ٹانگ چوڑی کب کرنی ہے کب نہیں کرنی، ہاتھ سینے پر کب پہنچانے ہیں کب نہیں پہنچانے، اسے پتہ تو کچھ ہے نہیں، بس اس نے سعودی عرب میں دیکھا۔ یہ بھی فتنہ ہے، سمجھ لو سیدھی سیدھی بات، یہ بھی فتنہ ہے۔ ہم نے اس کام کو سعودی عرب میں ہوتے ہوئے دیکھا۔ جو چیز دلیل نہ ہو، جو چیز ثبوت نہ ہو، اسے دلیل اور ثبوت بنا کر پیش کرنا، یہ بھی فتنہ ہے۔ اب اگر ہم نے دیکھا مسجدوں کے اندر کہ نماز پڑھنے والوں کے سامنے سے لوگ یوں ہی نکل جاتے ہیں، اب اگر ان کو ٹوکا جائے تو کیا جواب ملتا ہے کہ جی ہم نے تو سعودی عرب میں دیکھا لوگوں کو، سعودی عرب میں ہم نے تو حرم شریف میں دیکھا ہے لوگوں کو نمازیوں کے آگے سے نکلتے ہوئے۔ اب اسے اس مسئلے کا نہیں پتا کہ اس نے حرم شریف میں دیکھا ہے، بے شک دیکھا ہے، اس نے مسجد نبوی میں دیکھا ہے کہ لوگ نمازیوں کے آگے سے گزر جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں۔ یہ فتنہ ہے۔ کیا ہے یہ فتنہ؟ کہ اس نے دیکھا مگر سمجھا نہیں۔ میری بات سمجھ لو کہ آنکھوں کا دیکھا ہوا، ہم نے جو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ صحیح ہو، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ ہر جگہ فٹ ہو جائے۔ اب جن لوگوں کو سعودی عرب کی ہوا لگ جاتی ہے تو ان کی زبانوں پر یہی بات ہوتی ہے کہ جی ہم نے تو سعودی میں دیکھا ایسے۔ تو اگر آپ نے حرم شریف میں یا مسجد نبوی میں کسی کو نمازی کے آگے سے نکلتے ہوئے دیکھا ہو، تو آپ اس بات کو ہندوستان میں آنے کے بعد ہر مسجد پر لاگو نہیں کر سکتے، ہر جگہ پر وہ بات فٹ نہیں ہو سکتی ہے۔
مسجد شرعی میں، سمجھ لو بات یہ بتلانی نہیں تھی لیکن بتلا دوں، جو مسجد شرعی ہو یعنی 40 ہاتھ لمبی اور 40 ہاتھ چوڑی ہو، ایسی مسجد میں نماز پڑھنے والے کے آگے سے 3 صفحے چھوڑ کر گزرنا جائز ہے۔ اب آپ کسی بھی مسجد میں، چھوٹی سے چھوٹی مسجد میں آپ یہ دیکھیں، آپ یہ کریں کہ ہر نمازی کے آگے سے نکل جائیں گے کہ ہم نے تو سعودی میں دیکھا، اب سعودی میں تو پتہ نہیں آپ نے کیا کیا دیکھا ہے، لیکن اگر آپ اس کو یہاں کرو گے تو آفت آ جائے گی۔ سعودی میں تو آپ نے 2 شادی بھی دیکھی ہوں گی، 3 شادی بھی دیکھی ہوں گی، یہاں کر کے دکھلاؤ کہ ہم نے تو سعودی میں دیکھا ہے۔ سعودی کے قانون یہاں پر نہیں چلیں گے، اور کسی بھی مسجد کا قانون دوسری مسجد میں نہیں چلے گا۔ یہاں اس ہاپوڑ شہر کے اندر جو یہاں کی سب سے بڑی مسجد ہو، اس مسجد کا نیم اور قانون سب سے چھوٹی مسجد میں نہیں چلے گا۔ تو میں نے آپ کو بتلایا کہ جن لوگوں کو سعودی کی ہوا لگ جاتی ہے وہ اپنے آپ کو ایک الگ ہی مخلوق سمجھنے لگتے ہیں۔ تو یہ بھی فتنہ ہے۔ یہ سب فتنے اس زمانے میں پیدا ہو رہے ہیں۔ جو چیز دلیل نہ ہو، جو چیز ثبوت نہ ہو، اسے ثبوت بنا کر پیش کرنا، یہ بھی فتنہ ہے۔ اب ہر مسجد میں یہ کام نہیں ہوگا کہ نمازی کے آگے سے نکل جاؤ، ہر جگہ پر یہ کام نہیں ہوگا کہ بغیر ٹوپی کے نماز پڑھ لو۔ ہر چیز کا ایک نیم ہے، قانون ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہر جگہ تم ایک ہی لاٹھی سے سب کو ہانکنے لگو، ایسا نہیں ہوگا۔ تو بہرحال یہ زمانہ فتنوں کا زمانہ ہے۔ اس زمانے میں فتنے عام ہیں، ہر جگہ پر فتنے ہیں۔ یہ زمانہ وہ زمانہ چل رہا ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدیثوں کے اندر ہمیں ہدایات دی ہیں اور بتلایا ہے کہ اس زمانے میں مسلمان کو کیسے رہنا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے اس زمانے کی، فتنے کے زمانے کی کچھ نشانیاں بتلائی۔ فتنے کے زمانے کی اللہ کے نبی نے کچھ نشانیاں بتلائی ہیں۔ سب سے پہلی نشانی اللہ کے نبی نے یہ بتلائی کہ جس زمانے میں لوگوں کو مال سے بہت زیادہ محبت ہونے لگے، لوگ مال و دولت کے ہی دیوانے ہو جائیں، مال کے ہی پیچھے پڑ جائیں، دن رات صبح شام ہر وقت ان کے دماغوں پر صرف مال کمانے کی دھن اور فکر سوار ہو، اور اس کے علاوہ انہیں کچھ اور نہ دکھے۔ 24 گھنٹے ہائے مال ہائے مال، ہائے دنیا ہائے دنیا، 24 گھنٹے۔ اگر اس زمانے کے لوگوں پر عام طور سے 2-4 لوگوں کی بات نہیں ہے، اگر اس زمانے کے لوگوں پر عام طور سے لوگوں میں یہ بات ہو کہ بس مال ہی کمانا ہے، مال چاہیے، کیسا بھی ہو مال چاہیے، سب سے پہلی نشانی فتنے کے زمانے کی یہ بتلائی۔ اب اس زمانے میں اٹھا کر دیکھ لو، ہر آدمی، میں کہوں گا 95% آدمی، 100% نہیں کہوں گا کیونکہ اچھے لوگ بھی ہیں، 95% لوگ ایک دوسرے کو کاٹنے کے لیے بالکل تیار کھڑے ہیں، کھوٹی چھری لے کے، ایک دوسرے کو برباد کرنا چاہتے ہیں اور برباد کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ 95% لوگ، 5% یا 10% لوگ اچھے بھی ہیں، سب برے نہیں ہیں، لیکن زیادہ تر لوگ عمومی طور پر یہ ہے کہ سب مال کمانے کی فکر میں لگے ہوئے، اور مال کمانے کی فکر سوار ہے ہر آدمی پر، اور ایک دوسرے کو بس کاٹنا ہے، کیسے بھی ہو جائے اس سے مال کھینچنا ہے، بس یہ چل رہا ہے۔ اب اس زمانے میں یہ ایک عام سی بات ہے۔ دوسری بات اللہ کے نبی نے یہ ارشاد فرمائی کہ دنیا کو آخرت پر ترجیح دی جانے لگے۔ جس زمانے میں دنیا کو آخرت پر ترجیح دی جانے لگے، ادھر 1000 روپے کا نقصان ہو رہا ہو اور ادھر نماز کا وقت ہو رہا ہو، تو آدمی 1000 روپے کمانے کے چکر میں نماز چھوڑ دے گا۔ یہ ہے دنیا پر، آخرت پر دنیا کو ترجیح، یعنی دنیا کو پہلے سمجھنا، آخرت کو بعد میں سمجھنا، اس کو کہتے ہیں آخرت پر دنیا کو ترجیح دینا، دنیا کو زیادہ سمجھنا۔ یہ چیز آج کے زمانے میں عام ہے، عام ہے نہیں ہے؟ بول کے بتاؤ۔ تو دنیا کو آخرت پر ترجیح دینا اور دنیا کو زیادہ سمجھنا، آخرت کو کم سمجھنا، یہ ایک عام سی بات ہے۔ تیسری بات اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمائی کہ جب ہر انسان
خواہشات نفس کی پیروی کرنے لگے۔ ہر انسان وہ کرے جو اس کے من میں آئے، ہر انسان اپنے من کی سی پوری کرے۔ اسی وجہ سے ہم دعاؤں میں یہ چیز ضرور مانگتے ہیں، میں تو مانگتا ہوں، اے اللہ نفس اور شیطان کے مکر و فریب سے ہماری حفاظت فرما۔ جس طرح ہمارا دشمن شیطان ہے، اسی طرح سے ہمارا دشمن وہ نفس بھی ہے جو ہمارے اندر ہے۔ ہمارا من کر رہا ہے کہ بھئی آج تو وہاں جانا چاہیے، اب اس کے چکر میں نماز بھی چھوڑ دی، سارے کام چھوڑ دیے۔ تو اس کو کہتے ہیں خواہشات نفس کی پیروی، یعنی من میں جو آ رہا ہے، صحیح ہو یا غلط، جائز ہو یا ناجائز، حرام ہو یا حلال، کچھ بھی ہو بس کرنا ہے، اس کو کہتے ہیں خواہشات نفس کی پیروی۔ آج کے زمانے میں یہ چیز عام ہے یا نہیں، یہ بتاؤ بول کے، بولو پیچھے والے۔ بالکل عام ہے، ہر آدمی اس چکر میں ہے کہ بس جو میرے من میں آ رہا ہے اسے کروں گا میں۔ ہر آدمی ضد پکڑ کے بیٹھا ہے، جو من میں آ رہا ہے کروں گا میں، تو روک لو جس کے باپ میں ہمت ہو، یہ روک لو جس میں ہمت ہو، یہ میں دیکھوں گا مجھے کون روکے گا، جو من میں ہے وہ کروں گا میں، تو یہ ہے ہر آدمی کا معاملہ۔ چوتھی اور آخری بات اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمائی کہ ہر آدمی اپنی رائے کو ترجیح دے، جو میری زبان سے نکل گیا، جو میں نے کہہ دیا وہ صحیح ہے، چاہے میں نے غلط کہا وہ پھر بھی صحیح ہے۔ اب اگر سامنے والا اس پر سوال کھڑا کرے گا تو میں اپنی بات کو صحیح ثابت کرنے کے لیے 1000 دلیلیں لے آؤں گا، 1000 باتیں لے آؤں گا، اور کچھ بھی نہ ہوگا تو جھگڑا کر لوں گا، مگر بات میری ہی اونچی رہنی چاہیے اور میری ہی اونچی رہے گی۔ یہ زمانہ چل رہا ہے نہیں، یہ بتاؤ مجھے، چل رہا ہے یا نہیں؟ ہر آدمی کو اپنی رائے پر گھمنڈ ہوگا، یہ بتلایا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ ہر آدمی کو اپنی رائے پر گھمنڈ ہوگا، جو میں نے کہہ دیا وہ صحیح ہے، اٹل ہے، اب اسے کوئی کودنے والا نہیں ہے، کوئی اسے الاکنے والا نہیں ہے، میری بات کو جس نے نکار دیا وہ میرا دشمن ہے۔ یہ چل رہا ہے، بالکل عام سی بات ہے۔ تو اللہ کے نبی نے یہ 4 باتیں بتلائی۔ پہلی بات تو یہ کہ مال سے محبت ہوگی اس زمانے کے لوگوں کو۔ دوسری بات یہ بتلائی کہ دنیا کو آخرت پر ترجیح دیں گے، دنیا کو زیادہ سمجھیں گے، آخرت کو کم۔ اور تیسری بات یہ بتلائی کہ ہر شخص نفس کی پیروی کرے گا، جو من میں آئے گا وہ کرے گا۔ اور چوتھی بات یہ بتلائی کہ ہر آدمی کو اپنی رائے پر گھمنڈ ہوگا، جو میں نے کہہ دیا وہ صحیح ہے، بالکل اس سے الگ کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب یہ 4 کام ہونے لگیں، اور یہ 4 کام ہو رہے ہیں، یہ 4 کام ہو رہے ہیں، جب یہ 4 کام ہونے لگیں تو پھر تمہیں یہ کام کرنا ہے۔ جیسے میں نے پچھلے ہفتے بھی بتلایا کہ کچھ لوگ میرے پاس 2 لوگ تشریف لائے تھے کہ یہ جو حالات چل رہے ہیں اس وقت ہم کیا کریں، میرے پاس میں آئے تھے، مگر میرے پاس میں وقت نہیں تھا، اس لیے میں انہیں سمجھا نہیں پایا، میں نے کہا کہ کسی اور وقت میں تشریف لائیں۔ لیکن بہرحال یہ زمانہ وہ چل رہا ہے جو میں نے آپ کو بتلایا۔ اب اس زمانے میں ہمیں کرنا کیا ہے، وہ ہے سب سے اہم بات۔ یہ لوگوں کے جو فکر مند لوگ ہیں ان کے دلوں میں سوال ہوتا ہے کہ ہم اس زمانے میں کیا کریں، اس زمانے میں ہم کس کا دامن پکڑیں، اس زمانے میں ہم کس کے ساتھ چلیں۔ یہ ایک عام سا سوال ہے، ایک عام سا سوال۔ تو اس زمانے کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ اس زمانے میں تم مسلمانوں کا جو امام ہوگا، امام کا مطلب امام صاحب نہیں، نماز پڑھانے والے امام صاحب نہیں، بلکہ خلیفۃ المسلمین اس کو کہا جاتا ہے، یعنی مسلمانوں کا خلیفہ، تم اس کا دامن پکڑ لینا۔ اللہ کے نبی سے صحابہ کرام نے معلوم کیا اگر خلیفہ نہ ہو تو کیا کریں؟ ہم لوگ بھارت میں رہتے ہیں، خلیفہ نہیں ہے، خلیفہ نہ ہو تو کیا کریں؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ تم اس وقت مسلمانوں کی جو جماعت ہو، جس کو مسلمانوں نے اپنا سربراہ اور ذمہ دار جس کو چن لیا ہو، تم اس کا دامن پکڑ لینا۔ کس کا دامن پکڑ لینا؟ جس کو مسلمانوں نے چن لیا ہو، مسلمانوں نے جس کو اتفاقی طور پر اپنا بڑا مان لیا ہو، تم اس کے ساتھ ہو لینا بس۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ کرام نے پوچھا اگر ایسا بھی نہ ہو تو کیا ہوگا؟ اگر ایسا ہو کہ ساری ہی جماعتیں تو بہت ساری ہوں، کام کرنے والے تو بہت ہوں، مگر سب ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگا رہے ہوں،
सब एक दूसरे को काफिर कह रहे हों, सब एक दूसरे को गलत कह रहे हों, सब एक दूसरे को अपनी मस्जिदों से भगा रहे हों, अगर ऐसा हो तो क्या होगा? आज का ज़माना वही ज़माना है। आप किसी भी जमात के पास चले जाओ, कोई सी भी जमात हो, किसी भी फिरके की जमात हो, या मुसलमान जो हैं, जो देवबंदी हैं, जो सुन्नी हैं, इनके अंदर जो जमातें काम कर रही हैं, चाहे वो जमातें हों, आप उनके पास चले जाओ। ज़्यादा खुलकर नहीं बोल सकता वरना लोग पीछे पड़ जाते हैं, इसलिए किसी जमात के नाम नहीं ले रहा मैं, आप इशारों में समझ लो। इसके पास जाओ तो ये इसको काफिर कहे, और इसके पास जाओ तो ये इसको काफिर कहे। इशारों में समझो हर बात। हर जमात दूसरे पर कुफ्र का फतवा लगा रही हो तो उस जमाने में हम क्या करें? आज का जमाना वही है। आज का जमाना वो जमाना है कि आदमी परेशान है कि हम रहें तो किसके साथ रहें, किस फिरके की, किस जमात के साथ रहें। और अगर उस जमात में भी दो फाड़ हों, उस जमात के भी दो टुकड़े हों, तो उन दोनों में से किसके साथ लगे हम? हर आदमी परेशान है। सही बात है गलत? बोलो। हर आदमी परेशान है। अल्लाह के नबी से मालूम किया साहबे किराम ने कि अगर मुसलमानों की कोई ऐसी जमात भी ना हो कि जिसको तमाम ही मुसलमानों ने चुना हो, तमाम मुसलमानों ने मिलकर बनाया हो, तो उस जमाने में हम क्या करें? तो अल्लाह के नबी ने ऐसा जवाब दिया, आपने फरमाया कि फिर तुम अपने घरों की टाट बन जाना, अपने घरों की टाट बन जाना। आजकल टाट का ज़माना नहीं है, कालीन का ज़माना है। आजकल घरों में कालीन बिछे हुए होते हैं, वो टाट का ज़माना था जो अल्लाह के नबी का ज़माना था। टाट और कालीन, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जिस तरह से टाट या कालीन को घर के जिस कमरे में डाल दिया जाए वो उसी में पड़ी रहती है, तुम्हें भी ऐसा ही करना है। अपने घरों में रहना है तुम्हें बाहर किसी जमात के साथ नहीं रहना है, किसी जमात का साथ नहीं देना है। अगर ऐसा होने लगे तो, अगर तुम्हें ये पता न चले कि कौन सी जमात सही है, तो फिर तुम अपने घरों में रहो, बस बाहर मत निकलो, नमाज पढ़ो, अल्लाह अल्लाह करो, सीधे अपने घरों में बस। और आज का ज़माना अभी तो खैर इतना दर भर है कि हम कुछ भी न सही ये तो कह ही सकते हैं कि अगर कोई सी भी जमात, अगर आप ये कहो कि कोई सी भी जमात सही नहीं है, कम से कम हमारे जो उलमा हैं उनकी जमात सही है। अगर आप कहो तो, मैं खुद नहीं कह रहा इस बात को, अगर आप ये कहो कि कोई सी भी जमात सही नहीं है, तो मैं ये कहूँगा कि उलमा की जमात तो सही है, बाकी तुम गलत कह रहो, कहते रहो। हम गलत नहीं कहेंगे किसी जमात को। जमात के अंदर जो कमियां हैं, किसी भी जमात के अंदर, हम उन कमियों को उन्हें बतलाएंगे, मगर सिरे से किसी जमात को गलत कह दें, हम ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी इस ज़माने में आप अपने अपने उलमा से जुड़ो, अपने अपने उलमा से जुड़ो। लेकिन ये जो हदीस है, अब मैं इस हदीस को आपको और अच्छी तरह से समझा दूँ। दीनी एतबार से अपने उलमा से जुड़ो, और दुनियावी एतबार से, माहौल के एतबार से, जब आपके पास में वक्त हो, जब आप फ्री हो, तो इधर उधर ना बैठें, यहाँ वहाँ टाइम पास ना करें, बल्कि अपने घरों में रहें। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो हदीस के अंदर इरशाद फरमाया कि एक ज़माना ऐसा आएगा कि उस ज़माने में बकरियों को लेकर पहाड़ की चोटी पर चराने वाला इंसान शहर में रहने वाले से ज़्यादा अच्छा होगा। शहर के अंदर इतने फितने होंगे कि जो उसको अपनी तरफ उचक लेंगे। तो अल्लाह के नबी ने साफ तौर से इरशाद फरमा दिया, अपने घरों में रहना, बाहर मत निकलना उस ज़माने में। आज का ज़माना वही है, बाहर निकलो, कुछ नहीं पता कब किसका ईमान ख़त्म हो जाए। मैं ख़तरे में पड़ना नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि ख़त्म हो जाए, कब किसका ईमान चला जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। तो इस ज़माने में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये तालीमात इस ज़माने के बारे में कि अपने घरों में रहो, बाहर बग़ैर किसी ज़रूरत के मत निकलो। दूसरी बात अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाई, दूसरी बात इस ज़माने में ये करनी है, अगर तुम रास्ते में जा रहे हो और कहीं कोई झगड़ा हो जाए, समझ लो बात को, सोने वाले बोर होने वाले ध्यान दें। अगर तुम रास्ते में जा रहे हो
اور کہیں جھگڑا ہو جائے تو تمہیں کیا کرنا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرما دیا، صاف طور سے فرمایا کہ تمہیں وہاں رکنا نہیں ہے، تمہیں وہاں رکنا نہیں ہے، بلکہ وہاں سے تیزی سے گزر جانا ہے، اور تیزی سے گزر کر اپنے گھر میں داخل ہو جانا ہے۔ تم فوراً اپنے گھر چلے جاؤ، ورنہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ جو فتنہ ہے وہ فتنہ تمہیں اچک لے گا۔ جب نام لکھا جائے گا کہ کون کون تھا تو تمہارا بھی نام آئے گا، آئے گا نہیں آئے گا؟ تم بھی دیکھ رہے تھے اچک اچک کے یہاں پہ کیا ہو رہا، یہ بھی تھا، ویڈیو بنا لی کسی نے، تمہارا بھی نام آئے گا، تم بھی نہیں بچ پاؤ گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس زمانے میں بیٹھنے والا چلنے والے سے زیادہ اچھا ہوگا، اور لیٹنے والا بیٹھنے والے سے زیادہ اچھا ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ اپنے گھروں میں رہنا ہے، باہر نہیں نکلنا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو بزدل بنایا جا رہا ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ کہ اپنے ایمان کی فکر کرو، اس کا یہ مطلب ہے۔ اب آپ سوچیں گے جی انہوں نے تو کہہ دیا گھر میں رہو، کاروبار نہیں کریں، سب کام کرو گے، سب کام کرو۔ میں شروع سے کہتا ہوا آ رہا ہوں کہ جو فالتو کا ٹائم ہے، جسے ہم اس کے دروازے پہ، اس کے دروازے پہ، یہاں وہاں بیٹھ کر گزار دیتے ہیں، اس ٹائم کو اپنے گھروں میں گزارو۔ جو راستے مارا اسے پکڑ لیا، اسے پکڑ لیا، اب اس کو پکایا، پھر اس کو پکایا، اس سے چھوڑا، اسے پکڑ لیا، اسے پکانا شروع کر دیا۔ یہ کام کرنے کے نہیں ہیں۔ ایک بات اور بتلا دوں، آخری بات، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بچوں کے بارے میں فرمایا کہ جب رات کا جو حصہ ہے، یعنی مغرب کے بعد کا جو ٹائم ہے، جس وقت ہمارے بچے راستوں میں، گلیوں میں، سڑکوں پہ کھیلتے رہتے ہیں، اور ہمارے بچے چائے کی دکانوں پر بیٹھتے ہیں، جس وقت میں ہم آزادی کے ساتھ انہیں چھوڑ دیتے ہیں، جس وقت میں، اس وقت کے بارے میں اللہ کے نبی نے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، مشکات شریف کی حدیث ہے، کہ اپنے گھروں کے دروازے بسم اللہ کہہ کے بند کر لو، اور اپنے بچوں کو اندر کر لو، اس وقت میں جو رات کا وقت ہے۔ اس وقت میں شیطان بچوں کو بہکانے کے لیے گھومتا ہے، الٹے سیدھے کام کرانے کے لیے گھومتا ہے۔ اب یہ جو الٹے سیدھے کام ہوتے ہیں ہمارے بچوں سے، یہ اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کی نگرانی نہیں کرتے۔ تو نگرانی کرنے کی اپنی بھی ضرورت ہے، اپنی بھی نگرانی کریں، اپنے ایمان کی بھی فکر کریں، اور اپنے بچوں کے ایمان کی بھی فکر کریں۔ اللہ رب العزت سے ہر وقت عافیت مانگیں، ہر وقت سکون مانگیں، اور اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ مفتی خالد قاسمی کے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک شیئر کریں۔ شکریہ۔ سبسکرائب ٹو مفتی خالد قاسمی اینڈ لائک شیئر the video.